آج واز کے عنوان بڑی روحانی جنگ اور عبادت کے تحت ہم کچھ وقت کتاب مقدس کی تعلیمات سے مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں کہ ہماری تمام عبادتیں جو ہم گزرانتے ہیں روحانی نقطہ نظر سے کتنی اہم ہیں، تاکہ ہم خدا کے حضور اس سے بھی زیادہ مقدس اور مخلص عبادت گزران سکیں۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ پرستش معبودوں کے مابین جنگ ہے۔ کتاب مقدس میں معبودوں کے کئی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ مولک، بال اور یسیرت۔ آسمان میں شیطان نے خدا کے لوگوں کو بہکایا، جس کے باعث وہ زمین پر گرا دیے گئے۔ اس وقت بھی وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے کہ وہ بت پرست دیوتاؤں کی عبادت کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ہرگز اپنے آسمانی وطن واپس نہیں جا سکیں گے۔ شیطان کا سب سے زیادہ مطلوب اور حتمی مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو توڑ دے۔ چونکہ ہم روحانی دائرہ نہیں دیکھ سکتے بلکہ صرف جسمانی کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم محض خدا کی حمد گاتے ہیں، اور دعا وہ چیز ہے جو ہم فطری طور پر کرتے ہیں۔ تاہم روحانی نقطہ نظر سے اسے معبودوں کے مابین جنگ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ آپ سب جنگ میں اگر آپ دشمن کو شکست دینے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ مر جاتے ہیں۔ اس لیے دو ہی راستے ہیں، زندگی یا موت۔ آپ سب کائنات میں ہماری کہکشاں میں 200 ارب ستارے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 200 ارب اشیاء ہوں تو ایک کو پانے یا کھونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں ہمارا سیارہ زمین کتنا معمولی ہے، اس کے باوجود خدا انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ صرف خدا کی عبادت کریں اور غیر معبودوں کی عبادت نہ کریں۔ لہٰذا ہمیں اس وجہ کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں یہ حکم کیوں دیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے علاوہ کسی اور معبود کی پیروی کریں تو ہم آخر کار کہاں جائیں گے؟ ہم ناگزیر طور پر جہنم میں جائیں گے، جو موت کی جگہ ہے، جہاں ہلاکت اور ابدی سزا ہے۔ 10 حکموں میں جہاں خدا نے اپنی مرضی کا خاکہ پیش کیا، پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ انہوں نے ہمیں بڑی دلجوئی سے یہ تاکید کی۔ خدا کی خدمت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت کی رسومات و ضوابط مختلف ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس کی عبادت کی جاتی ہے اور کس کی خدمت کی جاتی ہے۔ خدا کی کلیسیا سبت کے دن کو اس قدر اعلیٰ احترام سے کیوں مانتی ہے؟ خدا کی کلیسیا فسح کو اتنا بیش قیمت کیوں گردانتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ محض عیدوں کو منانا نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے تاریخیں مقرر کی ہیں، یا سبت کے دن کو ماننا نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک مقررہ دن ہے۔ اگر ہم اسے روحانی طور پر دیکھیں تو اسے ایک روحانی جنگ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خدا اس دنیا میں نئے عہد کی سچائی پھیلا رہے ہیں تاکہ مکمل طور پر ان گناہوں اور خطاؤں کو معاف کریں جو ہم نے آسمان کی بادشاہی میں کیے تھے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک جا کر کلام کی منادی کرنے کو کہا؟ اس وجہ سے ہم کلام کو پھیلانے کے لیے مستعدی سے ہر ملک کا سفر کر رہے ہیں۔ تو پھر عبادت کا معاملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت تعین کرتی ہے کہ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا میں بے شمار کلیسیائیں بھی خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں، تاہم ان کے عبادت کے طریقے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ ان کی عبادت کی تاریخیں بھی مختلف ہیں۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھنے کا دن مناتے ہیں، پر وہ انڈے کھاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق روٹی توڑتے ہیں۔ یہ ہمیں ان سے واضح طور پر ممتاز کرتا ہے۔ تو پھر کیا ان کی تمام رسومات واقعی خدا کی طرف سے ہیں؟ آخر کار چونکہ وہ اپنے کاموں سے غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ خدا کی، اس لیے حزقییل نبی نے انہیں قابل نفرت کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے منہ اور ہونٹوں سے خدا کو پکارتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تمام شریر جھوٹے دیوتا عبادت کے ذریعے لوگوں سے اپنی خدمت کرواتے ہیں۔
दुनिया में क्या नजरें चढ़ाने और आबाओ अजदाद की रूहों को सिजदा करने का रिवाज नहीं है? ये खुदा की इबादत का तरीका नहीं है। दुनिया में कई देवता और कई माबूद हैं। ऐसे कामों के जरिए बेशुमार देवता हमारी रूहों को लूट लेते हैं। चूंकि हम तीन सिमती दुनिया में रहते हैं तो शायद हम सिर्फ ये सोचें कि ये कुछ ऐसा है जो घर में ख़ानदान करते हैं, लेकिन रूहानी नुक्ते नज़र से ये यकीनी तौर पर खुदा की खिदमत का तरीका नहीं है। आप सब इबादत इंतहाई अहम है। यीशु ने हमें इबादत के मुताल्लिक़ कौन सी तालीमात बख्शी थीं? उन्होंने हमें सिखाया कि अपने सारे दिल से। क्या उन्होंने ये तालीम नहीं दी कि अपनी सारी जान से? उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी सारी अक्ल से। क्या उन्होंने नहीं सिखाया? इस तरह से खुदा की खिदमत करना बड़ा और पहला हुक्म है। क्या ये तालीम मत्ती बाब 22 में दर्ज नहीं है? हम यीशु के नए नाम मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ पर ईमान रखने वाले हैं, जो इस ज़मीन पर रूहुल कुद्स के ज़माना में आए हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। आए हम किताब मुक़द्दस से तस्दीक करते हैं कि खुदा इबादत के वसीला जवाब देते हैं। पहला सलातीन बाब 18 आयत 28 में हम 850 झूठे नबियों और एलियाह के माबीन रूहानी जंग देखते हैं। ये तयन करना था कि आया यहोवा खुदा सच्चा खुदा है या बाल देवता जिसकी वो इबादत करते थे। वो इस बात पर मुत्फिक थे कि ज़मीन पर कुर्बानियों को जलाने के लिए आसमान से आग बरसाने वाला खुदा ही सच्चा खुदा है। सबसे पहले झूठे नबियों ने आगाज किया था। हम आयत 28 से देखते हैं। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक का मतलब उनका इबादत का तरीका था। अपने आप को चुहरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर न कुछ आवाज़ हुई, न कोई जवाब देने वाला, न तवज्जो करने वाला था। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि उन्होंने ये सब कुछ अपने दस्तूर के मुताबिक किया था। जैसा कि उन्होंने अपने देवताओं की इबादत करने के दस्तूर के मुताबिक अपने देवताओं की इबादत की और अपने आप को चुहरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। उन्होंने दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत की और बाल और यसीर्द को पुकारा, पर कोई जवाब न मिला। आयत 30। तब इलियाह ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ, चुनांचा सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बह को जो ढा दिया गया मरम्मत किया। और इलियाह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बह बनाया, और मज़बह के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, और लिकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लिकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस सौख्तनी कुर्बानी पर और लिकड़ियों पर उंडील दो। फिर उसने कहा दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 12 करो। सो उन्होंने 12 भी किया, और पानी मज़बह के गिरदागिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त, ये शाम की कुर्बानी का वक्त था जिससे मुराद हमारी सी पहर की इबादत है। क्या सुबह और शाम की कुर्बानी नहीं होती? ये खुदा की खिदमत करने वालों के लिए ज़रूरी औकात हैं। इसीलिए हम हर साल और हर हफ्ते एक मुकर्रर वक्त पर इबादत करते हैं। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त इलियाह नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है।
तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। इलियाह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और इलियाह उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। हमें कोहे करमिल की इस जंग को महज जिस्मानी मामले के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्या खुदा ने हमें सबक देने के लिए ये तमाम मनाजिर तैयार नहीं किए थे? खुदा ने वाज़े इम्तियाज़ किया और खुदा के फरमान पर अमल करते हुए खुदा की खिदमत करने वालों को गैर माबूदों की इबादत करने वालों से जुदा किया, जो बुत प्रस्त देवताओं के ज़ाबितों के मुताबिक इबादत करते हैं। वहाँ इबादत होती थी। शाम की कुर्बानी के वक्त एलियाह ने खुदा के हजूर दुआ गुजरानी और बाल के नबियों ने अपने देवताओं की इबादत के ज़ाबितों के मुताबिक अपनी रसूमात अदा की। आज अगरचे बेशुमार कलीसियाएं हैं जो खुदा पर ईमान रखने का दावा करती हैं, पर खुदा के हुक्म करदा इबादत के कवानीन कहीं नहीं मिलते। हिजकीएल की किताब के मुताबिक वो किसकी इबादत करते हैं हालांकि वो मकदिस में हैं? वो खुदा के मकदिस में हैं तो भी वो सूरज देवता की प्रस्तुश करते हैं। ये वाकई नफरत अंगेज काम है। बाज़ लोग पूछते हैं, क्यों खुदा की कलीसिया हफ्ता के दिन इबादती खिदमात के इनेकाद के ज़रिए सबत के दिन को सख्ती से मानती है? वो क्यों सिर्फ सुबह और सिपहर के वक्त दुआ करते हैं? क्या हम किसी भी वक्त दुआ नहीं कर सकते? किसी भी वक्त दुआ करना अच्छा है, ताहम हमें दुआ के इन मखसूस औकात को खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का कायम करदा फरमान है। शैतान इन तालीमात को नज़रअंदाज करने के लिए बहुत से मंसूबा साज और मकार तरीके इस्तेमाल करता है। हम मत्ती बाब 4 खोलते हैं। मत्ती बाब 4 आयत 1 में ये लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। शैतान हमेशा हम पर चालाकी से काबू पाता है कि हम जिस्मानी चीज़ों पर तवज्जो दें। क्या मैं इस दुनिया में कुछ भी हासिल किए बगैर अपना वक्त ज़ाय कर रहा हूँ? शैतान हमें ऐसे गुनहगार ख्यालात की तरफ ले जाता है। ताहम यीशु ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास आसमान की अब्दी बादशाही है। आयत 5 देखते हैं। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगुरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों को पत्थर से ठीस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। दूसरे अल्फाज में शैतान ने कहा, अगर तुम मेरी इबादत करो तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, उन्होंने किया कहा था, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यीशु का मतलब था कि पूरी इबादत खुदा के लिए होनी चाहिए, न कि शैतान जैसे देवताओं के लिए। ताहम आज आलमी गांव में करोड़ों देवता हैं। खास तौर पर जब मैंने इंडिया का दौरा किया तो पासबानी अमले ने मुझसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में कितने देवता हैं? मैंने कहा, तकरीबन 100 देवता शायद। उन्होंने कहा, 10 करोड़ से ज्यादा हैं।
मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इस एक मुल्क में 10 करोड़ से ज़्यादा देवताओं की इबादत की जाती है। मैंने सोचा, हमारे आसपास बहुत से देवता हैं जो बेशुमार लोगों की रूहें खा रहे हैं। उनकी जिंदगियों के बहुत से पहलू मजहबी मवाद से जुड़े हुए हैं। मत्ती बाब 4 में जब पहली और दूसरी आजमाइश नाकाम हुई तो शैतान ने आखिरकार यसू को ये कहते हुए दुनिया की तमाम सल्तनतें और उनकी शान और शौकत दिखाई कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान अपनी तमाम कोशिशें इबादत में लगा देता है। हम क्यों किताब मुक़द्दस की हर आयत के ज़रिए लोगों को ये सिखाने के लिए तलाश करते हैं कि हमें सबत का दिन मानना चाहिए? वो सिर्फ इस बात को जानते हैं कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है, बग़ैर इस पर वैसे ही अमल किए जैसी ये है। वो इसकी फरमान बरदारी नहीं कर रहे हैं। ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि वो खुदा की निस्बत गैर माबूदों की इबादत कर रहे हैं। यही वजह है कि खुदा हमें अपने अहकाम देते हैं। आएँ इस्तिस्ना बाब 4 आयत 9 इकट्ठे देखते हैं। इस्तिस्ना बाब 4 आयत 9। सो तू ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना ता न हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आँख से देखी हैं भूल जाए और वो ज़िंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तो उनको अपने बेटों और पूतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर हुरिब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा ताकि वो ये सीखें कि ज़िंदगी भर जब तक ज़मीन पर जीते रहें वो किसका खौफ मानना सीख सकते हैं। मेरा खौफ माने, यहाँ कौन बोल रहा है? खुदा। इसलिए ये लिखा है कि वो खुदा का खौफ मानना सीखें। इस ज़मीन पर अपने वक्त के दौरान हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे खुदा का खौफ मानना और इबादत करनी चाहिए, ताकि वो ये सीखें कि ज़िंदगी भर जब तक ज़मीन पर जीते रहें मेरा खौफ मानें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। आखिर में क्या यही वजह नहीं है कि खुदा ने उन्हें कोह सीना पर अपने ज़ाबिते, फरमान और आइन बख्शे थे? इसलिए खुदा ने हमें ज़िंदगी भर के लिए उनके ज़ाबितों को याद रखने को कहा है। घर बैठे और राह चलते आप उन्हें किस तरह बांधते हैं? तो निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो आप उन्हें कहाँ बांधते हैं? तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हूँ। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम उनके अहकाम को हरगिज़ न भूलें, खुदा ने तमाम बनी नो इंसान को मुकम्मल तौर पर यह हिदायत दी है। ताहम शैतान इब्लीस ने चालाकी से मुकर्रर औकात और शरीयत को तब्दील करके मुदाखलत की। अगरचा नाम एक जैसे ही रह सकते हैं पर उसने जौहर को बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ में बदल दिया। अगर कंप्यूटर की बजाय कंप्यूटर पैकेजिंग में बेसबॉल हो तो आप क्या सोचेंगे? ये इंतहाई मुज़हक़ख़ीज़ और परेशान कुन होगा। ये कितनी मुज़हक़ख़ीज़ और हैरान कुन बात होगी अगर ज़ाहिरी सूरत मसीहियत की हो, लेकिन इसमें मौजूद मवाद सूरज देवता की इबादत के लिए हो। जैसा कि मत्ती बाब 4 में लिखा है कि वो शैतान ही था जिसने यसू को भी अपनी इबादत के लिए आजमाने की कोशिश की थी। तो फिर खुदा के लोगों को कितनी आसानी से आजमाया और फ़रेब दिया जा सकता था? क्या यही वजह नहीं है कि खुदा ने हमसे कहा कि अपने आप को खुदा के कलाम के लिए वक्फ करें? अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहें तो हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाएगी और हम सवाल करेंगे कि क्या ये शरीयत वाकई खुदा की खिदमत के लिए है? खुदा ने 2000 साल पहले नए अहद के ज़ाबिते, फरमान और आइन बताए थे। ताहम चौथी सदी के आसपास सबत और फसा को ख़त्म कर दिया गया था। नए अहद के गायब हो जाने से ज़िंदगी का नूर दुनिया में बाकी नहीं रहा। इस वजह से कौन आने वाला है? जब तक खुदा न आए कोई भी शैतान पर गालिब नहीं आ सकता। ये ऐसा काम है जो सिर्फ खुदा ही अंजाम दे सकते हैं। खुदा खुद इस ज़मीन पर आए ताकि इबादत के तमाम ज़ाबितों को बहाल करें जो खो गए थे। इस दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स खुदा की खिदमत करना नहीं जानता था। जो लोग इसे जाने बगैर ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके लिए खुदा ने नए अहद का सबत, नए अहद की फसा, 3 वक्तों की 7 ईदें और नए अहद का स्यून बहाल किया था।
چونکہ باپ نے اپنے فرزندوں پر نئے عہد کی حقیقت آسمانی ماں نئی یروشلم کو ظاہر کیا تھا، تو کیا اب عالمی گاؤں میں تمام سیون باپ اور ماں پر ایمان کی یکساں راہ پر نہیں چل رہے ہیں؟ تمام تعلیمات جن کا ہم ایمان کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ سبت اور فسح پائے جاتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب مقدس میں واضح طور پر پایا جاتا ہے، پر لوگوں کا اسے سمجھنے سے قاصر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر روحانی طور پر اندھوں کی حالت میں ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ جب ہم غور کریں کہ 8 ارب لوگوں کے اس عالمی گاؤں میں درست طور پر حقیقی خدا کی عبادت کرنے کی واحد جگہ ورلڈ مشن سوسائٹی چرچ آف گاڈ ہے، تو ہمیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ فخر کریں اور اعتماد رکھیں۔ ہم سب کو ان کی غلط فہمی کو واضح طور پر دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایک روح بھی زندگی کی سچائی کی باتیں مناسب طور پر سن سکے۔ ان میں اور ہمارے درمیان فرق عبادت میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عبادت مختلف ہے تو کون مختلف ہے؟ خدا مختلف ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے خدا وہ ہیں جنہوں نے کتاب مقدس لکھوائی تھی، کس نے ابتدا میں 6 دنوں میں آسمانوں، زمین اور سب چیزوں کو پیدا کیا تھا۔ وہ وہی خدا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تمام کام اور ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں کتاب مقدس میں درج ہیں۔ دوسری طرف ہم ان لوگوں کی تمام عبادتی رسومات کہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو اتوار کو عبادت کرتے، کرسمس مناتے اور صلیب نصب کرتے ہیں؟ جب ہم خدا کی نسبت غیر معبودوں کو دیکھیں تو ہم ان کی عبادت کی بنیاد جان سکتے ہیں۔ خواہ ہمیں دنیا کی ساری شان و شوکت، دولت، عزت، تعریف اور شہرت پیش کی جائے، یسوع نے کہا، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اس دنیا کی چیزیں صرف ایک لمحہ تک رہتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ سب غائب ہو جائیں۔ اس وجہ سے یسوع نے ہمیں اس کے متعلق کلمات بخشے جو ابدی ہے، اور ہمیں سکھایا کہ ابدیت کو ڈھونڈنے کی راہ سچے خدا کی عبادت کرنا ہے۔ ہم حزقییل باب 36 آیت 25 سے کتاب مقدس کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ باب 36 آیت 25 میں یہ لکھا ہے کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے وہ ہم سے کیا کروائیں گے؟ اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ جب ہم خدا کے بخشے آئین و احکام پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے لوگوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور وہ ہمارے خدا بن جاتے ہیں۔ آیت 28 وہ منظر دکھاتی ہے جہاں خدا اپنے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوطی سے تسلیم کرتے ہیں۔ آئیں مزید دیکھنا جاری رکھتے ہیں۔ اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم، آپ کون ہوں گے؟ میرے لوگ ہوگے۔ خدا کے لوگ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیت 27 اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے۔ جب آپ میرے احکام پر عمل کرو گے تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ آج کل ایسی بے شمار کلیسیائیں ہیں جو خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ان کے اندر خدا کی خدمت کے لیے کوئی فرمان و ضوابط، احکام یا عیدیں نہیں ہیں۔ بپتسمہ کے آئین سے ہی ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کلیسیاؤں میں خدا کی طرف سے ایک بھی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں ہرگز کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہیے جو خدا کی شریعت نہ ہو۔ جیسا کہ آیت 25 میں لکھا ہے، خدا کہتے ہیں، میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ ہمیں پاک کرنے کے بعد خدا اپنی روح ہمارے باطن میں ڈالیں گے اور ہم سے اپنے آئین کی پیروی کروائیں گے۔ کیا وہ خدا کے قائم کردہ آئین کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں؟
اس سے ہم آسانی سے امتیاز کر سکتے ہیں کہ آیا وہ خدا کے لوگ ہیں یا نہیں۔ خدا کے لوگ وہ ہیں جو خدا کے ضابطوں کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں ہرگز سبت کے دن کی عبادت کو سرسری نہیں لینا چاہیے۔ اسے محض عبادت میں شریک ہونے کا دن نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ 7واں دن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہفتہ یا اتوار سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ استدلال قابل فہم لگتا ہے، تاہم خدا کے 7واں دن مقرر کرنے کے پیچھے ایک وجہ اور مقصد ہونا چاہیے، صحیح؟ خدا ابتدا ہی سے انجام کو دیکھتے ہوئے ساری خوشخبری کا انتظام کر رہے ہیں اور بنی نوع انسان کی نجات کے کام کی قیادت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آنکھیں رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ایک دن یا ایک سیکنڈ بھی پیشتر نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے غلط تشریحات سے مداخلت کرنا غلط ہے، جیسے کہ کیا ایسا نہیں ہے یا کیا ایسا ہونا چاہیے۔ حزقیل الباب 36 میں خدا نے کہا، میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ آئیں اس رہنمائی کی تصدیق کرتے ہیں جو خدا نے فراہم کی ہے، جو ہمیں صرف خدا کے آئین و فرمان اور احکام پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ ہم احبار باب 18 آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ آیت 4، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ مصر میں مصری دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے رواج تھے، اور کنعان میں کنعان کے بتوں کی عبادت کرنے کے رواج تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی روزمرہ زندگیوں میں مختلف رسم و رواج بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود خدا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جہاں کہیں ان کے لوگ جائیں، انہیں خدا کے فرمان و آئین اور احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جب خدا آسمان سے نیچے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے ان کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ ہم آیت 5 سے جاری رکھتے ہیں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ روحانی نقطہ نظر سے عبادت واقعی ایک بڑی روحانی جنگ ہے۔ شیطان ہمارے دلوں کو خدا کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ تھوڑا ہی ہٹے تاکہ ہم غیر معبودوں کے آئین و احکام کی پیروی کریں۔ بیابان میں ان کے سفر کے 40ویں سال میں اسرائیلی آزمائش میں پڑ گئے، جس کے نتیجہ میں 24,000 لوگ مارے گئے۔ بیابان میں 40ویں سال کا مطلب یہ ہے کہ کنعان کی سرزمین ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ فسح منانے اور یریہو کو فتح کرنے کو تھے۔ جب وہ کنعان میں داخل ہونے کے دہانے پر تھے تو غیر معبودوں کی عبادت کا معاملہ ابھرا۔ ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جیسا کہ استثنا باب 4 آیت 1 میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 4 آیت 1، اور اب اے اسرائیلیوں، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، خدا کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تم ان پر عمل کرنے کے لیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں نبی مسلسل خدا کے فرمان و آئین اور احکام کی تعلیم دیتے اور ان کی گواہی دیتے ہیں۔ خدا ہمیں مسلسل اپنے فرمان و ضوابط اور احکام یاد دلاتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا میں بہت سے پوشیدہ واقعات رونما ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی برکات بنی نوع انسان پر نازل نہ ہوں۔ جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ آیت 2، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان سب آدمیوں کو خدا نے کس قسم کے لوگوں کو نابود کیا تھا جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی، خداوند تیرے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا۔
وہ بتوں کی قربانیوں کا کھانا کھایا کرتے تھے اور اونچے مقاموں کی پرستش کرنے والی عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان سب کو نابود کر دیا اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ بلعام کے شریر منصوبوں نے بھی پس پردہ اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن جب ہم ان واقعات کے وقت کو دیکھیں تو یہ بیابان میں ان کے 40 سالہ سفر کے آخری لمحات تھے۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ ہوشیار اور چوکس رہنا چاہیے۔ آئیں ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا ایمان اور دل ذرا بھی کسی بات پر ڈگمگا نہ جائیں، اور پرفضل طور پر خدا یہ الوہیم کی تعلیمات کی پیروی کریں جو ہمیں بچانے اس زمین پر آئے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے قوانین و ضوابط اور احکام میں رہ سکیں۔ اگر ہم اس راہ سے بھٹک جائیں تو ہم یقیناً غیر معبود کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا خدا ہمیں اپنے تعلق میں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہمیں ایک بنانے کی غرض سے خدا نے اپنے فرزندوں کے لیے فسح کی روٹی اور میں یہ کہتے ہوئے بخشی ہے کہ یہ میرا گوشت ہے اور یہ میرا خون ہے۔ ہم خدا کا مقدس ہیں کیونکہ خدا کا گوشت اور خون ہم میں رہتا ہے۔ کیا یہ پہلا کرنتھیوں باب 3 آیت 16 میں نہیں کہا گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خود خدا کی مقدس ہو؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ کتاب مقدس میں بہت سی سنگین تعلیمات ہیں، ہمیں پختہ عزم کرنا چاہیے کہ مکمل طور پر خدا کے احکام اور تعلیمات کے مطابق ایمان کی زندگی گزاریں اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے خدا کا خوف مانیں۔ مجھے امید ہے کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین خوشخبری کے کام میں شرکت کرتے ہوئے، جس کی قیادت باپ اور ماں کر رہے ہیں، اس راہ پر ایسے عزم کے ساتھ خوشی کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے۔ عبادت اہم ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا فوراً امتیاز کر لیتے ہیں کہ آیا ہم خدا کی، شیطان کی یا بت پرست دیوتاؤں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس ہم پر اجاگر کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مستعدی سے خدا کے تمام ضابطے، آئین اور احکام سکھائیں، خواہ ہم سڑک پر ہوں یا گھر میں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اب ہم سب باپ اور ماں کی تعلیمات کے تحت اس راہ پر چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم شیطان کے بہتان اور فریب میں مبتلا ہو کر اس مبارک راہ کو کھو نہ دیں یا اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اسے کھو نہ دیں یا اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں، چونکہ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں اعلیٰ ترین اعزاز اور جلالی عہدے بخشے جائیں گے۔ تو میں ہم میں سے ہر ایک کو آسمانی فرزند بننے کی تاکید کرتا ہوں جو ہرگز اس راہ سے محروم نہ ہوں گے۔ آج میں نے مختصراً مضمون بڑی روحانی جنگ اور عبادت کے موضوع کی وضاحت کی ہے۔ چونکہ کتاب مقدس شیطان اور خدا کے مابین امتیاز کرنے کے مختلف طریقوں کو شمار کرتی ہے، اس لیے میں ہم سب سے التجا کرتا ہوں کہ کتاب مقدس کی تعلیمات پر آخر تک عمل کریں، تاکہ ہم باپ اور ماں کے حکم کے مطابق آسمان کی ابدی بادشاہی میں ہمارا شاندار استقبال کیا جائے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔